بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت آدم سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم کی سیرت سے علم و عمل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خلیفہ کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کا انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ ترجمہ: کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء ورسل بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب: علم الہی کامل ذات محیط، علامت نہیں، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کا انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔ فرشتوں کی عرض کا مقصد: فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منتشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد مستور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں گے تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی فساد خون ریزی کی نسبت کم مزداق۔ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے پر زمین پر آباد تھے اور وہاں پر فساد کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو کا درس اور نصیحت: یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلے، قرآن میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں: پہلا، خلیفہ، دوسرا، آدم، تیسرا، بشر، چوتھا، انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا اعتبار سے حضرت آدم کو خلیفہ گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جس کی ظہری وازقت اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر، اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات، ماتحت افراد سے مشورہ کرنے کی ترغیب۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ پارٹ 2 میں ہم بتائیں گے کہ حضرت آدم کی تخلیق کس طرح ہوئی اور اس کے کیا مراحل تھے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔